صرف خدا کے لیے تھا، وہ دماغ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. اب تو بھائی کم از کم 1-2 منٹ ایسے نکال لو جس میں صرف خدا کو دے. اس ٹائم میں کیا کریں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، معذرت چاہتا ہوں میں بچکانہ سی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ بچے اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی عوامی لفظ استعمال کر رہا ہوں، مسکے لگاتے ہیں، مکھن لگاتے ہیں. آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو فوراً آپ پلٹ کہتے ہیں بیٹا کام کیا ہے یہ بتاؤ. صحیح ہے. اگر یہ بچہ بھی اپنے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے نا، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہے، صحیح ہے، باپ ناراض نہیں ہوتا، اس کو بھی یہ پسند آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، بیچارے کے پاس کچھ کمی ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے. اس سے کہیں زیادہ خدا کو پسند ہے اگر مخلوق مانگ رہی ہو، بہت پسند ہے. تو آپ یہ سوچیں میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اپنے کام سے جا رہا ہوں، بندے خدا تو خدا کے سامنے نہیں گئے تو اور کہاں جاؤں گا؟ میں جاؤں گا کہاں؟ وہ تو جانا ہے وہیں پہ. تو آپ جاؤ، وہ منع کس نے کیا ہے؟ اچھا اس سے پہلے شروع میں کیا کروں؟ شروع میں تھوڑا سا خدا سے کہو، خدا کو اچھا لگتا ہے. تو میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 10 مرتبہ اللہ کا نام لے کر پکارو. یہ ایران سے ہم نے سیکھا، کچھ چیزیں ایرانیوں نے ہم سے سیکھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں. ان کے مجالس میں جب دعا کرنے لگتے ہیں مجلس کے آخر میں تو 10 دفعہ اللہ کو پکارتے تھے. اب شاید تھوڑا کم ہو گیا، پہلے تو روٹین تھا. تو وہ کہتے تھے ایک خاص جملہ، بسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ، یا اللہ کہہ کے 10 مرتبہ پکارتے تھے. یہاں بھی کراچی میں ایک آدھ مولانا صاحب ہیں، وہ نماز کے بعد اس طرح 10 مرتبہ کہتے ہیں، پوری جماعت کہتی ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایک سین ہوتا ہے. 2 سال پہلے میں تقریباً مہمان خانے گیا تھا، آپ میں سے کچھ کو پتہ ہوگا. وہاں مجھے جماعت کرانی ہوتی تھی، چلو مائک والے نے خود ہی کاٹ دیا وہ والا حصہ. تو وہ مجھے وہاں پہ جماعت کرانی ہوتی تھی، وہاں پہ سارے مظلوم بیچارے بیٹھے ہیں پھنسے ہوئے. تو میں نے پہلے دن جماعت کروائی، میں نے کچھ دعا مانگی، میں نے دیکھا میں اکیلا ہی دعا مانگ رہا ہوں، پیچھے والوں کو کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا داستان کیا ہے. دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب میں نے جماعت کرائی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ان سب کے دل بھرے میں اکیلا بول رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے، ان سے بلوانا ہے مجھے. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا، ان کو کچھ بولنا ہے بیچاروں کو، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا بولنا کیا ہے. تو پھر میں نے وہاں پہ 10 مرتبہ یا اللہ شروع کیا. میں نے کہا بھائی ایسا ہے، ہم ہر نماز کے بعد دعا کریں گے، آپ سے بھی اور آپ اور میں مل کر 10 مرتبہ کہیں گے یا اللہ یا اللہ. ہم لوگوں نے یہ شروع کر دیا. ہر جماعت کے بعد 10 مرتبہ یا اللہ کہتے تھے، دعا مانگتے تھے. آپ یقین مانو ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ آ کر کہتے تھے بھائی کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کون سی تبدیلی آ گئی یہاں پہ. شب عاشور آ گئی، اس جگہ کے اوپر اب اس عالم میں بیرک کے اندر مجلس ہو رہی ہے. اب یقین مانو آس پاس کی بیرک سے پتہ نہیں کتنے اہل سنت بھائی اس مجلس میں آئے ہوئے تھے. کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں پہ یا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے، ہمیں یہاں پہ آنا ہے، دیکھنا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یا اللہ کی آواز جاتی تھی وہاں تک. بہت طاقت ہے اس کے اندر. اچھا اب آپ کہیں گے مولانا ہمارے ہاں نہیں ہو رہا ہے ایسا. میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ خود کر لو. یا اللہ کہنے کے لیے عربی سیکھنی پڑتی ہے کیا؟ اصول کافی پڑھنی پڑے گی کیا؟ نہیں، یا اللہ کہنا ہے نا. آپ جہاں کہیں فارغ بیٹھیں کم از کم دن میں 1 مرتبہ اکیلے میں بیٹھ جاؤ، سب کچھ بولو، دماغ کو کاٹ دو ہر چیز سے، اللہ پہ توجہ دو. خدا سے کہو خدا میں آیا ہوں. میں نے آپ سے جملے عرض کیے تھے نا کہ وہ بچہ کہتا ہے باپ سے کچھ جملے کہتا ہے، باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، کام کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ اللہ سے کہیں، گڑ گڑا کے کہیں. وہ بچہ جب آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ مذاق کر رہا ہوتا ہے، آپ مذاق نہیں کر رہے ہیں، آپ حقیقت کہہ رہے ہیں. اگر آپ خدا سے یہ کہیں گے خدایا ایک حقیر تیرے سامنے آیا ہے،
یہ آپ نے حق کے سوا کچھ اور کہا ہے؟ اے خدایا ایک گناہگار تیرے سامنے آ جائے، حق ہے، گناہگار ہے، اے خدایا وہ تیرے سامنے آئے جو تیرے سامنے بے بس ہے، تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں، خدایا وہ تیرے سامنے آئے جو محتاج ہے۔ چند جملے بولوں، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مجاز گوئی نہیں ہے، سب کا سب حقیقت ہے۔ اہل بیت سے سیکھیں جملات جو بولتے ہیں، کوئی بھی جملہ بول دیں، اردو میں بولیں، عربی میں بولیں، آپ کی مرضی، کوئی بھی دعا کا حصہ بولیں جس سے آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے۔ بس یہ دل جڑنے کے بعد پھر مکالمہ شروع کریں، اپنے دل کی جو بات کہنی ہے وہ کہیں، اچھائی کو طلب کریں خدا سے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ بھئی ہمارے گھر کے اندر ماحول اچھا نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتے، فنا ہے فنا ہے، بھئی آپ خدا سے کہو خدایا ان کو اچھا کر دے، میں غلطی کر رہا ہوں مجھے اچھا کر دے۔ خدا سے تو کہنا چاہیے۔ جتنی دیر آپ کا اور میرا دل خدا سے جڑا ہوا ہے یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، اتنی آپ کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ اور اب ایک ترازو بھی عرض کر دوں، اسکیل بھی عرض کر دوں۔ مثلا کوئی مجھ سے میں اپنے آپ سے یہ پوچھوں میرا خدا سے تعلق کیسا ہے، میرا خدا سے تعلق کیسا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، مروں گا تو اسی کے سامنے جاؤں گا نا، پھر وہ تعلق آشکار ہو جائے گا۔ میں مرنے سے پہلے دیکھنا چاہ رہا ہوں میرا تعلق خدا سے کیسا ہے۔ یہ دیکھو تمہیں خدا سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے نہیں آتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ خدا سے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے، پتہ چل جائے گا۔ یہی تعلق ہے جو مرنے کے بعد سامنے آئے گا۔ اگر آج دل نہیں چاہ رہا تو اب ذرا سوچنا مرنے کے بعد فرشتہ زبردستی گھسیٹ کے لے کے جائے گا وہاں پہ، اور جب ملک الموت گھسیٹے گا تو کیا ہوگا؟ اور اگر آج ہی دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ میں خدا سے گفتگو کروں تو کل ملک الموت آئے گا، کہیں گے میں تمہیں خدا کی سمت لے جانے آیا ہوں، آپ کیا بولیں گے؟ بسم اللہ، میں تو ہر روز دعا کر رہا ہوں۔ موت آسان ہو گئی نا، کتنی موت آسان ہو گئی۔ تو اگر آپ موت کو یاد کریں گے تو دعا اچھی لگنے لگے گی، اور دعائیں اچھی ہوئیں تو موت کا ذکر آسان ہو جائے گا، موت کا ذکر آسان ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔